انتہائی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ جب جمعۃ المبارک کے اجتماع کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے تو میں دعا گو ہوں اہل محلہ کے لیے کہ جنہوں نے حافظ ریاض احمد جلالی صاحب کی سرپرستی کے اندر خوبصورت انداز کے اندر فقید المثال مسجد شریف کی تعمیر کی رونقوں میں حصہ لیا اور اس انداز میں اسے تعمیر کیا، اور اب الحمدللہ جمعۃ المبارک کے اجتماع کے حوالہ سے اس اجتماع کے اندر کئی برکات موجود ہیں اور کئی دینی منافع اور بھلائیاں موجود ہیں، اس لیے کہ نماز کی فرضیت تو مکہ مکرمہ کی زندگی کے اندر ہو چکی تھی، لیکن جمعہ کی فرضیت کے احکامات 2 ہجری مدینہ منورہ کے اندر آئے۔ نماز اگر کوئی آدمی کسی عذر کی بنیاد پر جماعت کے اندر شامل نہ ہو، گھر کے اندر نماز ادا کر لے، سفر میں کسی جگہ نماز ادا کر لے، کام کاج کرتے ہوئے کھلیانوں میں نماز ادا کر لے، نماز کی ادائیگی ہو جاتی ہے۔ لیکن جمعۃ المبارک کو یہ اعزاز اور شرف حاصل ہے کہ اس کی ادائیگی صرف جماعت کی صورت کے اندر ہوتی ہے۔ جس کی جماعت طرف ہو گئی وہ جمعے کی نماز کو نہیں پا سکتا۔ تو یہ جمعۃ المبارک کا اعزاز ہے۔ اور کیوں اس انداز میں جمعۃ المبارک کو مشروع فرمایا گیا؟ اس لیے کہ ہفتے کے دنوں کے اندر ایک دن کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے اپنے کاروباری کاموں کو چھوڑ کر، اپنی زراعت کی مصروفیات کو چھوڑ کر، دیگر مزدوری اور معاملات کو چھوڑ کر ایک جگہ پر اکٹھے ہوں، شوکت اسلام زمانے پر واضح ہو، کلمہ شریف پڑھنے والوں کا اکٹھ ایک جگہ پر ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی برادری کلمہ شریف کی بنیاد پر اکٹھی ہو، تاکہ دنیا کو معلوم ہو کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام۔ اس لیے جمعے کو اس اجتماعی انداز میں مشروع فرمایا گیا۔ اور پھر دیکھیں کہ ایک مسلمان بھائی کے احوال سے باخبر رہنا، اس کے لیے نیکی اور خیر کی کوششیں کرتے رہنا کتنی اہم ذمہ داری اور دینی فریضہ ہے۔ اور جمعہ کی اجتماع کی برکت کے سبب ہم ایک دوسرے کے احوال سے مطلع ہوتے ہیں، طبیعتوں سے، صحت کے معاملات سے، ان کے کاروباری معاملات سے۔ تو یہ بھی جمعہ کی برکت ہے کہ اس سبب سے ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اور دیکھیں افشاء السلام کا حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلامی سوسائٹی کے بنیادی حقوق بیان فرمائے، فنڈامنٹل رائٹ بیان فرمائے، ابن ماجہ شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے۔ ایک جگہ پر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 حق بیان فرمائے اور ایک جگہ پر 6 حق بیان فرمائے۔ ان میں ایک بنیادی حق یہ ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان پر سلام کہے تو دوسرا مسلمان اس کے سلام کا جواب دے۔ تو جب سلام کہا جاتا ہے تو دوسرے لفظوں میں ایک مسلمان بھائی دوسرے بھائی کے لیے سلامتی کی دعا کرتا ہے، خیر خواہی اور بھلائی کی دعا کرتا ہے۔ اس کے جواب کے اندر جب سلام کہا جاتا ہے تو وہ بھائی اپنے بھائی کے لیے سلامتی کی دعا کر رہا ہوتا ہے۔ جمعۃ المبارک کے اجتماع میں جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں، اپنے احوال سے بھی باخبر ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو ہم جو ہے وہ سلامتی کی دعائیں دیتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے، اجتماع ہوتا ہے، تو یہ اس اکٹھ کی برکات ہیں۔ اور میرے آقا جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا معاشر المسلمین، اہل اسلام کی جماعت، جمعے کے دن تم میں سے جو آدمی غسل کرے اور غسل کرنے کے بعد وہ سفید لباس پہنے، اور سفید لباس پہننے کے بعد اگر خوشبو میسر ہو تو وہ خوشبو لگا کے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مسواک کر کے مسجد شریف کے اندر حاضر ہو، اور مسجد کے اندر حاضر ہو کر اس بات کا خیال رکھے کہ لوگوں کی گردنوں سے نہ گزرے،
کسی کو اذیت اور تکلیف نہ دے، تو ایسا آدمی جو جمعۃ المبارک کی نماز کے لیے حاضر ہوتا ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کفارۃ بینہ و بین الجمعۃ، اس جمعے اور دوسرے جمعے کے درمیان جتنی سیئات اس سے ہوئی، جتنی خطائیں اور لغزشیں ہوئیں، یہ جمعہ کی حاضری اس کے لیے کفارہ بن جاتی ہے۔ یہ جمعۃ المبارک کی اجتماع کی برکات ہیں، اور جمعہ شریف کی ادائیگی ہو جانا، اس کی برکت کا نصیب ہو جانا، یہ تو ایک بہت بڑی بات ہے۔ جو آدمی گھر کے اندر غسل کرتا ہے، غسل کرنے کے بعد خوشبو لگاتا ہے، لباس پہنتا ہے اور مسجد شریف کی طرف چل پڑتا ہے، امام الانبیاء سید الانبیاء جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس خوش نصیب کے حوالہ سے ارشاد فرماتے ہیں کان لہو بکل خطوۃ، ایسا مومن مسلمان جو گھر کے اندر طہارت کرتا ہے، غسل کرتا ہے، غسل کرنے کے بعد لباس نیا پہنتا ہے، خوشبو لگاتا ہے اور اس کے اندر مسواک کرتا ہے اور پھر مسجد شریف کی طرف چلتا ہے، تو اس کے ہر قدم کے بدلے میں عمل سنۃ، ایک سال کا عمل، اجر و صیامہا و قیامہا، کہ ایک مومن اگر ایک سال وہ روزے رکھتا ہے اور سارا سال وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں نوافل کی ادائیگی کرتا رہتا ہے، قیام کرتا رہتا ہے، ہر قدم کے بدلے میں اس مومن صالح کو جو جمعہ کی نماز کے لیے گھر سے نکلا، اس کو ہر قدم کے بدلے میں ایک سال کے روزے کا اور ایک سال کے قیام کا اجر رب تعالیٰ عطا فرمائے۔ تو یہ جمعۃ المبارک مبارک دن ہے، جس طرح میرے آقا جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی سرداری عطا فرمائی، جس طرح اللہ رب العزت نے تمام مہینوں کے اندر شہر رمضان کو سرداری عنایت فرمائی، جس طرح اللہ رب العزت نے تمام امم کے اندر امت محمدیہ کو خیر الامم قرار دیا، اسی طرح اللہ رب العزت نے جمعے کے دن کو تمام دنوں کا سردار کرا۔ ابو داؤد شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، میرے آقا جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، تمہارے دنوں میں سے سب سے افضل ترین دن جو ہے وہ جمعہ کا مبارک دن فرمایا گیا۔ اسی دن کو جناب سیدنا آدم صفی اللہ کی تخلیق مبارک ہوئی، اسی دن کو آپ کو مسعود ملائک ہونے کا اعزاز حاصل ہوا، اسی دن کو آپ کو جنت میں داخل فرمایا گیا، اسی دن کو آپ کو جنت سے زمین پر اتارا گیا، اور یہی وہ دن ہے جس دن روز حشر ہوتا۔ تو دیکھیں جمعۃ المبارک کے دن گھروں سے نکلتے ہوئے، نیکی کا اہتمام کرتے ہوئے، جمعہ کی نماز کے لیے آتے ہوئے اس بات کو ذہن رکھنا چاہیے کہ جمعے کے دن ہی روز حشر برپا ہوگا، جمعے کے دن ہی ہم سے سوالات کیے جائیں گے، جمعے کے دن ہی ہم اس مسئولیت سے گزریں گے جس مسئولیت کے بارے میں جانشین رسول، خلیفہ بلا فصل، افضل البشر بعد الانبیاء جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جیسی ہستی مبارکہ، جنہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے کئی مرتبہ جنت کی بشارتیں عطا فرمائیں، وہ ذات اقدس فرماتی ہے کہ میں بجائے اس کے ریت کے ذروں میں سے کوئی ایک ذرہ ہوتا، میں جنگل کے درختوں کے پتوں میں سے کوئی ایک پتا ہوتا، تاکہ روز حشر کو رب تعالیٰ کے سوال سے محفوظ رہ سکتا۔ یہ ذہن میں ہونا چاہیے، اور یہ مرحلہ جب آپ جمعے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں اس وقت فکر موت دامنگیر ہونا چاہیے، اس وقت آخرت کی فکر دامنگیر ہونی چاہیے کہ یہی تو وہ روز ہے جس روز سوالات کیے جائیں گے، یہی تو وہ روز ہے جس روز حشر برپا کیا جائے گا۔ تو کتنا بڑا انعام ہے کہ اس دن ہم کام کاج کو چھوڑ کے ذکر الہی کے اندر مشغول ہو جائیں، عبادت کے اندر مشغول ہو جائیں، عبادت کے اندر مصروف ہو جائیں۔ اور دیکھیں
جو صاحب استطاعت ہے اس پر حج فرض کیا گیا ہے، اور یقیناً حج ایسی مبارک عبادت ہے جس کے ذریعے انسان کے سارے گناہ معاف فرما دیے جاتے ہیں۔ میرے آقا جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مساکین کے لیے، ان فقراء کے لیے جنہیں حج کرنے کی استطاعت حاصل نہیں، انہیں خطاب کرتے ہوئے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معاشر الفقراء، اے فقراء کی جماعت، قد فرض اللہ علیکم یوم صلاۃ الجمعہ، رب تعالیٰ نے تم پر جمعہ کی فرضیت کی ہے، اور فقط الحج، جو آدمی جمعہ کی نماز کی ادائیگی کرتا ہے رب تعالیٰ اسے ایک حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو دیکھیں بیت اللہ شریف جانا کس کے مقدر کے اندر، مکہ مکرمہ کی زیارت نصیب ہونا کس کے مقدر میں لکھی گئی، مدینہ منورہ کی زیارت کس کا نصیب ہے، لیکن ہم جمعے کی تیاری کر کے جمعہ کی نماز کے لیے حاضری دے کے ہم حج کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں، حج کا انعام حاصل کر سکتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جمعے کے دن کے بارے میں فرمایا، الجمعہ معدن الخیرات وکنز الحسنات، کہ جمعے کا دن جو ہے وہ نیکیوں کا خزانہ ہے اور خیرات اور بھلائیوں کا معدن ہے۔ اس روز بہت ساری نیکیاں انسان کو حاصل ہو جاتی ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے رات کے بارے میں فرمایا کہ لیلۃ الجمعۃ اغر و یوم الجمعۃ اظہر، کہ اس کی رات چمکدار ہے اور اس کا دن ثمر آور ہے، اس کی روشنیاں موجود ہیں۔ اس مبارک جمعے کے روز میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن اور رات کے اندر 14 گھڑیاں موجود ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ 24 20 ساعتاً واللہ فی کل ساعت، کہ جمعے کے دن اور رات کی 14 گھڑیاں ہیں، اور ہر گھڑی کے اندر اللہ رب العزت 600,000 عتق من النار، 6000 آدمی جن پر جہنم کی آگ واجب ہو چکی ہوتی ہے، جمعے کی ہر گھڑی کے اندر 6000 آدمیوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کیا جاتا ہے۔ تو دیکھیں 24 ساعتیں آپ نے فرمائیں، اور ہر ساتھ میں 6000 آدمی جہنم کی آگ سے آزاد ہوتے ہیں، اور اگر 6 کو 24 کے ساتھ ضرب دی جائے تو پھر اس کا نتیجہ دیکھیں کہ کتنے افراد جمعے کی دن اور رات کے اندر جنہیں جہنم کی آگ سے آزادی نصیب ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا خاص فضل ہے، اور یہ خاص اللہ رب العزت کا کرم ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مبارک گھڑی کے حوالہ سے اور اسی مبارک روز کے حوالہ سے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی مجھ پر 80 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اسے 80 سال کی عبادت کا اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اسی جمعے کے روز کے بارے میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر ارشاد فرمایا، اکثروا علی صلاۃ یوم الجمعۃ فإنہ یوم مشہود، جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھا کر، اس لیے کہ جمعے کا دن گواہی کا دن ہے۔ اس روز فرشتے میری بارگاہ اقدس میں میرے امتیوں کے درود و سلام کی گواہیاں میری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اس لیے جمعے کے دن غسل کرنا، غسل کر کے سفید لباس پہننا، سفید لباس پہن کے خوشبو لگانا، اور پھر درود و سلام پڑھتے ہوئے مسجد کے اندر جمعے کے لیے حاضری دینا، یہ خیر اور بھلائی کا کام ہے، یہ نیکی کا کام ہے، اور اس مبارک کام کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اور پھر اس کے مسالے میں دیکھیں کہ جب ہم مسجد میں آتے ہیں تو کوئی نہ کوئی اچھی بات ہمیں میسر آ جاتی ہے، کوئی عالم دین واز کر رہا ہوتا ہے، اس کی کوئی بات ہماری آخرت کی بھلائی کے لیے کافی ہوتی ہے۔ ہم ہر روز تو وقت نہیں نکال سکتے، لیکن جمعے کے دن جب حاضر ہوتے ہیں تو کئی ہماری منافع والی باتیں، ہماری بھلائی والی باتیں وہ ہمیں میسر آ جاتی ہیں۔
اس لیے جمعے کے دن کی برکات ہیں، جمعے کے دن اجتماع کی برکات ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں جمعۃ المبارک کے اس اجتماع کی برکات ہمیشہ کے لیے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔